Interview is a very critical part if you want to get fully funded scholarship in Italy. انٹرویو میں مینلی جو چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کا ریسرچ پرپوزل ہے کہ آپ کیا پرپوز کر رہے ہیں، کہ وٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو ہیئر، آپ کس چیز پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں. اور پرپوزل کے اندر بھی آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ نوویلٹی کیا ہے آپ کے کام میں، آپ کے ریسرچ آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے. یو ہیو ٹو شو دیم دا پرپوز میتھڈالوجی اینڈ دا ٹائم لائن، کہ کتنے ٹائم میں یہ آبجیکٹیو کمپلیٹ ہو سکتا ہے اور کیا میتھڈالوجی آپ یوز کریں گے ٹو اچیو دیٹ ریسرچ آبجیکٹیوز، اینڈ دین سمپلی کہ کیا آؤٹ کم ہوگا اس کا. سو پرپوزل کے علاوہ وہ آپ سے کچھ جنرل چیزیں بھی پوچھ سکتے ہیں ریلیٹڈ ٹو یور فیلڈ، یا جو آپ نے اسپیشلی جو آپ نے ماسٹرز کے اندر جو ریسرچ کی ہوتی ہے، جو ٹیکنیکس لرن کی ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی کویسچنز پوچھ سکتے ہیں. میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں نے اٹلی میں 4 یونیورسٹیز کے اندر انٹرویو دیا. So some universities require some interview panels require کہ آپ نے کچھ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنائی ہو تو آپ انہیں تھوڑا سا ایکسپلین کریں، پریزنٹ کریں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ نے پاسٹ میں کیا کام کیا ہوا ہے، اینڈ دین ناؤ وٹ آر یو وانٹ ٹو ڈو ہیئر ان پی ایچ ڈی ان اٹلی. سو پریزنٹیشن کچھ یونیورسٹیز کچھ انٹرویو پینلز کہتے ہیں، کچھ جسٹ دے آسک ڈائریکٹ کویسچن. سو یہ ڈپینڈ کرتا ہے انٹرویو ٹو انٹرویو، یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی. جی بالکل اسی طرح. تو یہ ہے کہ اگر آپ شارٹ لسٹ ہو گئے ہیں تو آپ جو ہے سیف سائڈ پہ رہتے ہوئے اپنے پرپوزل کی اور ایم ایس کی جو ریسرچ ایکٹیویٹیز آپ نے کی ہیں وہ آپ بنا کے رکھیں. اگر تو پینل آپ کو الاؤ کرتا ہے تو یہ جب انٹرویو کی کال آتی ہے کہ آپ شارٹ لسٹ ہوئے ہیں، نارملی آخری کچھ لائنز میں ٹائم مینشن ہوتا ہے اور یہ ڈیٹیلز بھی مینشن ہوتی ہیں کہ وہاں پہ آپ کو کتنا ٹائم سلاٹ ملے گی، 10 منٹ ملیں گے، 5 منٹ ملیں گے، 15 ملیں گے، اور اس میں آئیدر پی پی ٹی آپ کو الاؤڈ ہے یا نہیں الاؤ. تو اس طرح آپ جو ہے ایک ایک لفظ پڑھ کے بھی کر سکتے ہیں. بچے کیا غلطی کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے انٹرویو والے دن لاگ ان کرتے ہیں اور انہوں نے آپ کو 15 منٹ دیے ہوئے ہیں اور انہوں نے آپ کو سلائڈز بتائی ہوئی ہیں کہ 5 سلائڈز الاؤ ہیں. آپ نے وہ پیراگراف پڑھا ہی نہیں اور آپ 20 سلائڈز لے کے بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس ہیں ہی 10 منٹ، تو آپ ان کو رسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. جو بات انہوں نے آپ سے کی ہے کہ آپ 5 سلائڈز لائیں، 20 تو انہوں نے بات ہی نہیں کی ہے اور 10 منٹ سے پریزنٹ کریں. تو بچے اس کو اتنا لینتھی کرتے ہیں الٹیمیٹلی آپ کو اتنے مارکس نہیں ملیں گے. تو افیکٹولی آپ نے اپنی ریسرچ ایکٹیویٹی کو اور آپ کا جو ریسرچ پرپوزل ہے اور جو آپ کی ٹیکنیکل سکلز ہیں ان کو کنیکٹ کرنا ہے ان کے سامنے، اور کس طرح آپ ٹائم لائن پہ اپنے پرپوزل کو کمپلیٹ کریں گے. نعمان بھائی، بائی دا وے آپ کا کیسا رہا انٹرویو ایکسپیرینس؟ میرا جو انٹرویو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تو کافی زیادہ یونیورسٹیز میں اپلائی کیا تھا اور میرا یہ معاملہ رہا ہے کہ مجھے انٹرویوز میں کم مارکس ملتے تھے. میں نے تقریباً 15-16 جگہ پہ میں نے انٹرویوز دیے ہیں، اور مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ میں بھی یہی غلطی کر رہا تھا جو میں مینشن کر رہا ہوں، کہ میں نے اتنا بودر ہی نہیں کیا کبھی پڑھنے کے لیے کہ انہوں نے کیا مینشن کیا ہے. انہوں نے ایگزیکٹلی کئی جگہوں پہ مینشن کیا تھا جو کہ مجھے بعد میں ریئلائز ہوا کہ آپ پی پی ٹی شیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور میں نے پہلی بات کیا کی کہ میں جیسے ہی میں نے میٹنگ جوائن کی میں اپنی پی پی ٹی شیئر کر دی، جو کہ انہیں ریکوائرڈ ہی نہیں ہے. تو ایک بڑا عجیب سا امیج جاتا ہے کہ یار ہم نے اس کو کیا الاؤ کیا اور یہ کیا بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو غلطیاں میں کر رہا تھا وہ یہی تھا کہ آپ کو جو ٹائم دیا ہوا ہے آپ اس کی رسپیکٹ کریں. آپ کو 15 منٹس کی سلاٹ ملی ہے تو آپ کی جو سٹوری ٹیلنگ ہے وہ 15 منٹس تک ہی ہونی چاہیے. آپ ایبسٹریکٹ شیئر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ انٹروڈکشن شیئر کر رہے ہیں، کوئی کریکٹرائزیشن ٹیکنیکس آپ یوز کرنے والے ہیں ان کے آپ نام لے رہے ہیں، اور جو ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز ہیں وہ بتانی ہے، کیا کنکلوژن ہے. اس کے علاوہ جو چیز جو میری سلیکشن ہوئی ہے، اور میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے جب ان کے ساتھ یہ 15 منٹس آپ کو ملے ہیں آپ یہ کریں کہ آپ ان کے ڈپارٹمنٹ کو ضرور دیکھیں. یہ جو پرپوزل آپ اس ڈپارٹمنٹ میں آپ پریزنٹ کرنے والے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ کتنا ضروری ہے، وہاں پہ کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اس ڈپارٹمنٹ کے جو ریسنٹ پیپرز آئے ہیں گوگل اسکالرس پہ تھوڑا ٹرائی کریں، دیکھیں انہوں نے کیا پروڈیوس کیا ہے. تو میرا بیسیکلی فوٹو وولٹکس پہ کام تھا،
تو میں نے کیا کیا کہ اس ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کے فوٹو وولٹکس پہ جو ریسنٹ پیپر آئے تھے اس کی ایک سلائڈ ایڈ کی تھی میں نے کہ یہ جو ریسنٹ ورک آپ نے کیا ہے نا سیم کریکٹرائزیشن ٹیکنیکس میں نے بھی کی ہوئی ہیں, اور میں نے وہ بندہ یا وہ پروفیسر بھی مینشن کر دیا ہے کہ یہ جو ہے ریلیونٹ پروفیسر ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں. تو آپ کے پاس یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ یا تو آپ اس ریلیونٹ پروفیسر کو اپروچ بھی کر سکتے ہیں, آن اے سیفر سائڈ یہ آپ پہ ہے, اور اگر آپ اپروچ نہیں کرنا چاہتے تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے پروپوزل کو ان ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یا کسی پروفیسر کے ساتھ کنیکٹ کریں. کیونکہ میں نے کیونکہ زیادہ انٹرویو دیے ہیں تو کئی جگہ انہوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھ لیا کہ آپ نے کسی پروفیسر کو اپروچ کیا ہے, تو ان دی اینڈ میں بلینک ہوتا تھا کہ نہیں میں نے تو کسی کو اپروچ نہیں کیا ہے. تو آپ جو ہے اسی وجہ سے ہمارے مارکس کم لگتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی چیزوں کی وجہ سے ہم وہ بارڈر کراس نہیں کر پاتے. تو ان دی اینڈ میرے والا ایک میتھڈ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپلائی کریں, ہر جگہ مختلف ٹیکنیکس کریں اور چیزوں کو کنیکٹ کریں, چیزیں آٹومیٹکلی ریفائن ہوتی جاتی ہیں. تو میرا یہ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. ایک اور چیز جو میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کوئی چیز انٹرویو میں انہیں بتا رہے ہیں, چاہے آپ کوئی کویسچن کا آنسر کر رہے ہیں یا آپ کوئی چیز ایکسپلین کر رہے ہیں, سو آپ ہمبل رہیں, سلو رہیں اور ذرا کانفیڈنس سے بولیں, بیکاز ہیئر ان اٹلی دیر از سم لینگویج بیریئر ٹو, بٹ آپ میک شیور آپ آن لائن انٹرویو دے رہے ہیں تو آپ کا کیمرہ اور مائک کیسا ورک کر رہا ہے, تو آپ ذرا کانفیڈنس سے بولیں اور ذرا سلو اور آرام ذرا اچھا بولیں تاکہ ان تک بات اچھی طرح کنوے ہو سکے, سو دے گاٹ یور پوائنٹس ایزیلی. اس کے علاوہ ایک اور بڑا کریٹیکل اینڈ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جس کنٹری میں آپ آ رہے ہیں اس کے کلچر کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہونا چاہیے. سو میں ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میرا جب یہاں ایڈمیشن ہوا اس یونیورسٹی میں, سو مجھے ایک پروفیسر نے ای میل کی کہ میں آپ کے ساتھ ایک انفارمل ٹاک کرنا چاہتا ہوں. سو ایکچولی جب آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو پروفیسرز آپ کو اپنی لیب میں یا اپنے ریسرچ گروپ میں رکھتے ہیں, تو دے یوزلی سی سم اسٹوڈنٹس یا وہ ان سے انفارمل ایک انٹرویو بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کی پرسنالٹی یا آپ کے انٹرسٹ کو جان سکیں. سو اگر وہ آپ سے کچھ اٹلی کے کلچر کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یو شوڈ بی پریپیئرڈ اباؤٹ اٹ, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور کہ یو آر ناٹ, آپ بہت زیادہ بھی ورکہولک نہیں ہیں, آپ کو ان کا کلچر پسند ہے, آپ چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں کام کرتے ہوئے. سو جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں نے اس انفارمل ٹاک میں زیادہ سائنس کی باتیں کی یا اس طرح کی. سو دا ادر کینڈیڈیٹ واز, اس نے سائنس کے علاوہ کلچر کو بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا, اینڈ ہی سیڈ کہ آئی ایم ویری انٹرسٹیڈ ٹو کم ان اٹلی, مجھے ان کا کلچر بہت پسند ہے, میں ٹورز پہ بھی جاؤں گا, کیونکہ یہ آپ کی پرسنل اور مینٹل گروتھ کے لیے بھی کافی امپورٹنٹ ہے, بیلنسنگ کے لیے. ہاں, سو اس چیز کو بھی آپ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ یو ول گیٹ the maximum benefits from تو here. یہ جو پلیٹ فارم ہے اس میں ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کہیں لیگ کر رہے ہیں تو وہ آپ نہ کریں. جس طرح ہم نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیا ہے انٹرویو کا, اسی طرح آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کو بھی اسٹرانگ رکھنا ہے تاکہ آپ کے سلیکشن کے چانسز زیادہ سے زیادہ رہیں. آن اے نیکسٹ اسٹیپ, جب آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں, آپ نے انٹرویو کے مارکس بھی اپنے دیکھ لیے ہیں اور انیشیل کوالیفیکیشن کے مارکس بھی دیکھ لیے ہیں, آپ نے ان کو سم اپ کیا ہے اور آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ آپ کا میرٹ بن رہا ہے. تو جیسے جہاں زیب نے بتایا کہ آپ مین وائل اپنے ڈاکومنٹس پریپیئر کرتے ہیں, جو کہ آپ کے میٹرک ایف ایس سی آپ نے آئی بی سی سی سے کرانے اور ایچ ای سی سے آپ نے کروانے اپنی باقی جو یونیورسٹی کی ڈگریز ہیں. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے, ود ان 2 weeks یونیورسٹی جو ہے ایک فائنل رینکنگ لسٹ جاری کر دیتی ہے, اور جیسے ہی آپ وہ فائنل لسٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو نیکسٹ اسٹیپ کرنا ہوتا ہے وہ اپنی ولنگنیس شو کرنی ہوتی ہے کہ ہاں آپ یہ پوزیشن جوائن کر رہے ہیں. تو یونیورسٹی کیا کرتی ہے, آپ کو جب وہ لسٹ دیتی ہے تو اس پہ مینشن ہوتا ہے کہ ود ان 2 weeks آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ آپ یہ پوزیشن سیکیور کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, آپ نے ایک ریجنل فیس دینی ہوتی ہے جو کہ یہاں پہ 10-12 یورو سے لے کے 160 یورو تک ہو سکتی ہے. تو وہ فیس آپ نے پے کرنی ہوتی ہے اور ایک فارم, ڈکلیریشن فارم آپ نے فل کر کے دینا ہوتا ہے جس میں آپ کا پرسنل نام اور پرسنل
جو ہے آپ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ آپ واقعی یہ پوزیشن ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جس پہ آپ کے سگنیچرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو 2 چیزیں ہیں، ریجنل فیس دے دی آپ نے، اس کے علاوہ آپ نے یہ فارم فلنگ کر دی، تو آپ نے یہ پوزیشن سیکیور کر لی اور یہ پوزیشن آپ کی ہی ہے. تو اس طرح آپ نے وہ فیس پے کر دی، آپ نے وہ فارم فلنگ کر دی، اس سٹیپ سے آپ کلیئر ہو گئے. اگلا پارٹ ہے آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے. تو ویزا پہ جو آپ اپلائی کرتے ہیں وہ ایک تھرڈ پورٹل ہے یونیورسٹی پورٹل کے نام سے. اس ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ ہم جو ہے ویڈیو ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے. جو یونیورسٹی پورٹل ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی ہے. وہ کیا کرتی ہے، اس پہ آپ اپنے نام سے، اپنے کریڈینشیل سے لاگ ان کرتے ہیں اور اپنے سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرتے ہیں. میٹرک سے لے کے آپ کے جتنے بھی آپ کی سی وی ہے، آپ کا ریسرچ پرپوزل ہے، آپ کا موٹیویشن لیٹر ہے، آپ کی جتنی ڈگریاں ہیں، یہ سب آپ یونیورسٹی پورٹل پہ اپلوڈ کرتے ہیں. اور آپ جو ہے اس کی ویریفیکیشن کے لیے اپنی ریلیونٹ یونیورسٹی سلیکٹ کرتے ہیں اسی پورٹل پہ کہ آپ کی کون سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے اور وہ جو ہے اس یونیورسٹی کے کون سے ڈپارٹمنٹ میں آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے. اور آپ یہ سمری جو ہے آپ سبمٹ کر دیتے ہیں یونیورسٹی پورٹل پہ. جب آپ یہ سمری سبمٹ کر دیتے ہیں تو وہ جو ریلیونٹ یونیورسٹی اور ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ویریفائی کرتا ہے ود ان 5 to 10 days، اور آپ کو بیک رسپانس آتا ہے یونیورسٹی کی طرف سے کہ جو آپ نے ڈاکومنٹس ہمیں دیے تھے وہ آپ کی ریلیونٹ یونیورسٹی نے ویریفائی کر دیے ہیں اور آپ کی یہ ساری ڈیٹیلز ایمبیسی کو بھی فارورڈ ہو چکی ہیں. تو یہ سیکنڈ سٹیپ ہے کہ آپ کی رینکنگ لسٹ آپ نے دیکھ لی، ریجنل فیس آپ نے دے دی اور سارے ڈاکومنٹس یونیورسٹی پورٹل پہ آپ نے اپلوڈ کر دیے اور وہاں سے آپ کو رسپانس آ گیا کہ ہاں جی آپ کی ساری انفارمیشن ریلیونٹ ایمبیسی کو چلی گئی ہے. تو یہ سیکنڈ سٹیپ ہے. تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ایمبیسی کو اپروچ کرنا ہے. ایک جو ہے آپ نے ایک ای میل ٹائپ کرنی ہے ایمبیسی کو کہ ایز یو نو کہ میری سمری آپ کو فارورڈ ہو چکی ہے فلاں دن کو، تو مجھے اب اپوائنٹمنٹ چاہیے آپ کے ساتھ تاکہ میں اپنے سارے ڈاکومنٹس لے کے آپ کے پاس آؤں اور میرا جو ویزا ہے اس کو آپ پروسیس کر سکیں. تو یہ فائنل سٹیپ ہے. آپ کو ایمبیسی بلاتی ہے، آپ اپنے سارے ڈاکومنٹس لے کے وہاں چلے جاتے ہیں اور آپ کا ویزا لگ جاتا ہے. تو بس یہ تھرو آؤٹ ایک پروسیس ہے. اور آئی تھنک آپ آفٹر 1 week آپ ان کو ایک ریمائنڈر بھی دے سکتے ہیں. ہاں جی، ایمبیسی جو ہے کیونکہ اس کے اوپر کافی رش ہوتا ہے، اس میں فیملی ری یونین کے بھی لوگ ہیں، اس میں ورک پرمٹ کے بھی لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس کا بھی رش ہوتا ہے. تو سیفر سائڈ پہ ویک میں ایک دفعہ آپ ایمبیسی کو ای میل کرتے رہیں کہ مجھے جو ہے آپ اپوائنٹمنٹ دے دیں. تقریباً 2 سے 3 ماہ کا ٹائم ہے. بائی لک آپ کو ود ان ویک بھی آ سکتی ہے، لیکن میں میکسیمم بتا رہا ہوں تو اس کو پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. 3-1 مہینے تقریباً لگ جاتے ہیں میکسیمم. آپ کو ایمبیسی بلا لیتی ہے اور آپ کا باقی پروسیس بھی ہو جاتا ہے. اور بلکہ ہم نے یونیورس اٹلی کے اوپر کس طرح آپ نے پری انرولمنٹ کرنی ہے اس پہ ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک ہم اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایڈ کریں گے. سو وہاں سے آپ اس کو ایکسیس کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آفٹر دا سلیکشن اور آفٹر گیٹنگ دا پوزیشن آپ کس طرح پری انرولمنٹ کر سکتے ہیں یونیورسٹی کے اوپر. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ آپ جو ہے کوئی بھی سٹیپ مس نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ جو ہے خود رسپانسیبل ہیں. آپ کا انٹرویو کب آ رہا ہے آپ نے لنک سنبھال کے رکھنے ہیں. جس طرح جہازیم نے بتایا ایک شیٹ بنا لیں، آپ کہاں اپلائی کر رہے ہیں، ڈیڈ لائن کیا ہے، انٹرویو کے ریزلٹس کس دن آپ کے سامنے آئیں گے، ٹائم پہ اپنا انٹرویو دیں اچھے سے. اس کے علاوہ آپ جب انٹرویو کا رزلٹ آتا ہے تو اپنی رینکنگ چیک کریں کہ آپ کہاں فال کر رہے ہیں. اور اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں جب یونیورسٹی اپنی فائنل لسٹ آپ کو دے دیتی ہے تو آپ اپنی ریجنل ٹیکس فیس جو ہے آپ نے وہ ارینج کر کے رکھیں اور وہ جو فارم آپ سے ڈکلیریشن کا کہیں گے وہ آپ نے فل کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں کرنے کے بعد یونیورسٹی پورٹل کی طرف آپ جو ہے فارورڈ ہوں گے. اور اس کو کیسے پروسیس کرنا ہے اس کی آلریڈی ویڈیو پڑی ہے کہ ایک ایک سٹیپ کر کے آپ نے کس طرح یونیورسٹی پورٹل کو ڈیل کرنا ہے وہ آلریڈی ہم نے پرووائڈ کی ہے. چینلز کو سبسکرائب کر لیں اور مزید جو لوگ جن کو کوئی بھی کنفیوژن ہے، کوئی سوال ہے، آپ کامنٹس میں پوچھا کریں تاکہ اس کا ہم جواب دے سکیں. اللہ حافظ.